بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ وقال تعالی الا تنصروه فقد نصره الله وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اپنے نبی سے عشق کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جس کے دل میں اپنے نبی سے محبت نہیں ہے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے۔ جس کا دل عشق رسول سے منور نہیں ہے تو اس کا دل اللہ کے ہاں بے قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی عبادت کو ہم پر لازم کیا ہے، ایسے ہی محبت نبی کو اور اتباع نبی کو بھی ہمارے اوپر لازم کیا ہے، اور اتباع نبی کے بغیر عبادت نہیں بنے گی۔ اگر اتباع نبی نہ ہو تو عبادت نہیں رہے گی۔ نماز میں آپ اپنے نبی کی اتباع نہیں کریں گے تو وہ نماز عبادت نہیں بنے گی۔ روزے میں اپنے نبی کی اتباع نہ کریں تو وہ روزہ عبادت نہیں رہے گا۔ حج میں اگر نبی کی اتباع نہ ہو تو وہ عبادت نہیں رہے گا۔ اتباع اتنی ضروری ہے دین کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے، اور اتباع محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اتباع کے لیے محبت شرط ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی اتباع نہیں ہوگی۔ اتباع محبت کی دلیل ہے، اتباع محبت کا ثبوت ہے۔ محبت ہوگی تو اتباع ہوگی، محبت نہیں ہوگی تو اتباع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر اس کے دل میں کسی کی محبت آ جائے تو پھر وہ اس کا تابع دار ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے دل میں اگلے کی محبت نہ ہو تو چاہے آپ اسے دھمکائیں اور ڈرائیں وہ کبھی اتباع نہیں کرے گا۔ ہاں، ڈر کے مارے آپ کے سامنے آپ کی منشا کے مطابق کر لے گا، آپ آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ پھر چھوڑ دے گا۔ محبت کے بغیر اتباع نہیں ہوتی۔ اتباع میں اس امت میں سب سے کامل طبقہ وہ صحابہ کا ہے۔ حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہ مثالیں قائم کیں
کہ ایسی مثالیں کسی امت نے کسی نبی کی اتباع میں قائم نہیں کی۔ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، ہر بڑی سے بڑی بات کو ایسے نہیں لیا جیسے اس امت کے پہلے طبقے یعنی صحابہ نے لیا۔ کسی نبی کے اشارے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے نبی کے اشاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا صحابہ نے، اور امت تک اس کو منتقل کیا، اشاروں کو منتقل کیا، اقوال اور ارشادات کو منتقل کیا، آپ کی اداؤں کو منتقل کیا۔ کسی نبی کے بارے میں یہ بات مستند ذرائع سے نہیں پہنچتی کہ اس نبی کو کھانے میں کیا پسند تھا۔ کسی نبی کے بارے میں مستند ذرائع سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نبی کے سونے کی حیت کیسی تھی، لیٹنے کی حیت کیسی تھی۔ کسی نبی کے بارے میں مستند ذرائع سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس نبی کا بستر کیا تھا، اس نبی کا گھر کیسا تھا، اس نبی کے گھر کا ناپ کیا تھا، اس نبی کے نعلین کی شکل کیسی تھی، اس نبی کے جسم پر جو کپڑے ہوتے تھے ان کپڑوں کا رنگ کیا ہوتا تھا۔ کسی نبی کے بارے میں اتنی گہری معلومات مستند ذرائع سے نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عشق سے بھری ہوئی اور آپ کی دیوانی جماعت اور آپ کی جان نثار جماعت عطا فرمائی کہ جنہوں نے آپ کی سنتوں کو بھی اپنایا، آپ کی عادات اور اداؤں کو بھی اپنایا، آپ کے اشاروں کو بھی اپنایا، اور اپنی شکل و صورت بھی ویسی بنانے کی کوشش کی، اپنا حلیہ بھی ویسا بنانے کی کوشش کی، اپنی زندگی بھی 100% ان کے مطابق بنانے کی کوشش کی، اور صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ قیامت تک کی نسلوں تک پہنچنے کا انتظام بھی کیا۔ کسی نبی کی زندگی پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی ہمارے نبی پر لکھی گئی ہیں۔ کسی نبی کی سیرت کو اتنا نہیں لکھا گیا جتنا ہمارے نبی کی سیرت کو لکھا گیا ہے۔ بھری پڑی ہیں کتابیں، پڑھنے والوں کی کمی ہے، ورنہ لکھنے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سیرت کی کتابیں الگ ہیں، کارناموں کی کتابیں الگ ہیں، شمائل کی کتابیں الگ ہیں، اور زندگی کی ہر لائن میں آپ کی رہنمائی کی کتابیں الگ ہیں۔ تجارت سے متعلق پیارے نبی کی سنتیں، زراعت سے متعلق پیارے نبی کی سنتیں، حکومت سے متعلق پیارے نبی کی سنتیں، سیاست کے متعلق پیارے نبی کی سنتیں، غمیوں اور شادیوں اور خوشیوں کے متعلق ہمارے نبی کی سنتیں، ازدواجی تعلقات کے حوالے سے ہمارے نبی کی سنتیں۔ اتنے عنوان ہیں کہ لکھنے والوں نے لکھتے لکھتے اپنی زندگیاں کھپا دیں، عنوان ختم نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے نبی کی اتباع کو لازم کر دیا ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اتباع محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اتباع کے لیے تھوڑی محبت بھی نہیں چاہیے، تھوڑی محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہی ہے، لیکن اتباع کے لیے شدید محبت چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہیں مجھ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔
اور حضرات صحابہ کرام نے واقعی پیارے نبی سے ایسی محبت کر کے دکھائی، ایسی محبت۔ ایک صحابیہ غزوہ احد میں جب ہمارے نبی کی شہادت کی خبر عتبہ بن ابی وقاص نے اور عبداللہ ابن قمیہ نے اڑا دی تھی، اور یہ خبر اڑتے اڑتے مدینے بھی پہنچی، اور مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور مدینے کے مرد عورتیں بچے روتے ہوئے احد کی طرف چلنے لگے، ادھر سے مسلمان بھی واپس ہونے لگے۔ تو ان مدینے سے روتے ہوئے نکلنے والوں میں ایک عورت بھی تھی۔ جب وہ مدینے سے روتی ہوئی چلی اور آگے سے پیارے نبی کی اور آپ کے صحابہ کی واپسی ہو رہی تھی، تو جو لوگ اس کو شروع میں ملے ان سے اس عورت نے پوچھا، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی کا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نبی سلامت ہیں، لیکن آپ کا والد شہید ہو گیا۔ کہنے لگی کوئی حرج نہیں۔ پھر وہ آگے بڑھیں، اگلوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نبی سلامت آ رہے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا، ایک نے کہا آپ کا خاوند شہید ہو گیا، بیوہ بھی ہو گئی، باپ بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ ہو سکتا ہے؟ مر جائے گی نا یہ، اگر یہ چاروں صدمے کٹھے کسی عورت کو پہنچے وہ تو مر جائے گی۔ حضرت بنو دینار کی وہ انصاریہ عورت جب اس نے ان چاروں کی شہادت کی خبر سنی تو اس پہ کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ یوں ہی کہتی چلی جا رہی تھی، مجھے حضور دکھاؤ میرے حضور کیسے ہیں، مجھے حضور دکھاؤ میرے حضور کیسے ہیں، مجھے حضور دکھاؤ میرے حضور کیسے ہیں۔ چنانچہ سامنے سے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو زمین پہ بیٹھ گئی اور آپ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگیں، کل مصیبت بعدک جللو، حضور میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا باپ شہید ہو گیا اور میرا خاوند شہید ہو گیا، لیکن یہ ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں اگر آپ صحیح سلامت ہیں۔ جب اس درجے کی محبت انسان کو اپنے نبی سے ہو جائے تو اس کے لیے اتباع صرف آسان نہیں ہوتی، بلکہ اسے اتباع کا جنون ہو جاتا ہے، اس میں اتباع کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، وہ اتباع کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آج ہم مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم گرم ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں، لیکن ہماری محبت اس درجے کی نہیں جو ہمارے وجود کو تبدیل کر دے، ہماری زندگی کے نظام کو تبدیل کر دے، ہماری زندگی کو رسم و رواج سے پاک کر کے اور اپنی عادات اور اپنی اداؤں سے پاک کر کے پیارے نبی کی اداؤں سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کی عادات شریفہ سے ہمارے وجود کو مزین کر دے، اس درجے کی محبت نہیں ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبت بعض دفعہ ایسی شدت کر جاتی ہے کہ عاشق کے چہرے میں محبوب کا عکس نظر آتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، روم کے بہت بڑے عالم تھے، علم شریعت میں بڑے مضبوط قسم کے عالم تھے، تصوف سے مناسبت نہیں تھی، روحانی دنیا سے ناواقف تھے۔ ایک دفعہ
حضرت شیخ شمس الدین تبریز سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مسافر ہوں، کچھ وقت رہنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ ان کا بہت اچھا، رہ لیجیے، کھانا ملتا رہے گا آپ کو، لنگر چلتا ہے، آپ بھی کھا لینا۔ ان کا بہت اچھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ علوم نقلیہ کے بھی امام تھے، علوم عقلیہ کے بھی امام تھے، حدیث اور فقہ میں بھی ان کا بڑا زبردست مقام تھا، اور منطق اور فلسفے میں بھی انہیں بڑا رسوخ اور ید طولہ حاصل تھا۔ اب جب شیخ شمس تبریز وہاں رہنے لگے اور یہ ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے اور کتابوں میں گھسے رہتے، تو ایک دفعہ شیخ شمس تبریز نے کسی علوم عقلیہ، کسی منطق فلسفے کی کوئی کتاب تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مولانا صاحب اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ اپنا کام کریں، خام خواہ انٹرفیئر نہ کریں، آپ کی سمجھ سے یہ باتیں بالاتر ہیں۔ یعنی ان کے لہجے میں عجب تھا، ان کے لہجے میں غرور کی بو تھی۔ جب انہوں نے یوں کہا تو شیخ شمس تبریز خاموش ہو گئے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کو سمجھ سکیں، تو ٹھیک ہے، ہم نہیں بولتے ہیں۔ ایک دن مولانا جلال الدین رومی پڑھا رہے تھے، انہوں نے ان کی کتابیں اٹھا کے، چونکہ اس زمانے میں کتابیں پریس میں نہیں چھپتی تھیں، اس زمانے میں کتابیں سیاہی سے لکھی جاتی تھیں، تو پانی لگتا تو مٹ جاتی تھی۔ تو انہوں نے ان کی کتابیں اٹھا کے ان کے مدرسے میں تالاب تھا، اس میں پھینک دیں۔ اب کتابیں تالاب میں ڈال دیں۔ اب کتاب کوئی دکان سے تو ملے گی نہیں کہ چلو جی 2000 1500 کی کتاب جا کے خرید کے لے آؤ، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اب یہ کتاب کب لکھی جائے گی، کہاں سے آئے گی؟ تو مولانا جلال الدین رومی نے جب یہ دیکھا کہ اس ان پڑھ دیہاتی نے میری کتابیں اٹھا کے تالاب میں ڈال دیں، تو مولانا جلال الدین رومی چیخ اٹھے اور بڑے ناراض ہوئے اور گرجنا شروع کر دیا، کیا کر دیا تم نے، یہ کتنا بڑا نقصان کر دیا تم نے۔ تو مولانا شیخ شمس تبریز کہنے لگے، مولانا صاحب غصے نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ یہ کہہ کر تالاب میں اتر گئے اور ساری کتابیں تالاب سے اپنے ہاتھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے خشک کتابیں ان کے ہاتھ میں پکڑانے لگے۔ جب تالاب میں گری ہوئی کتابیں خشک تھیں اور پانی کا تو کیا نام و نشان ہوتا، اس سے مٹی جھڑ رہی تھی، تو مولانا روم حیرت میں ڈوب گئے اور ہکے بکے ہو گئے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور بے ساختہ بولے، شیخ این چیز یہ کیا ہے؟ یہی سوال جو انہوں نے چند دن پہلے کسی عقلی کتاب کے بارے میں کیا تھا، یہی سوال انہوں نے ان سے کر دیا، شیخ یہ کیا ہے؟ تو شیخ شمس تبریز کہنے لگے، مولانا صاحب آپ کی سمجھ سے یہ باتیں بالاتر ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے یہ کیا ہے، آپ کو کیا پتہ یہ کیا ہے، آپ چھوڑیں اس بات کو۔ لیکن جس کی طبیعت میں تحقیق ہو، علماء کی طبیعت میں تحقیق ہوتی ہے، وہ ہر چیز کی تہ تک پہنچتے ہیں، وہ بال تک کی کھال کو اتارتے ہیں، اور وہ بڑے زبردست عالم تھے، تو وہ پیچھے پڑ گئے، نہیں مجھے بتائیں یہ کیا تھا۔ بس پھر ان کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ ان کے دیوانے ہو گئے۔ مولانا جلال الدین رومی جو تھے، یہ اپنے علاقے کے مقتدا تھے، اپنے پورے خطے کے مقتدا تھے، بڑا مجمع ان کے آگے پیچھے ہوتا تھا۔ اب جب یہ کرامت ظاہر ہوئی اور یہ ان سے بیعت ہو گئے اور ان کے مرید ہو گئے، اب ان کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، ان کو آگے کر رہے ہیں، خود ان کے پیچھے پیچھے ان کی جوتی اٹھا کے پھر رہے ہیں،
تو لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ یہ ہمارے اتنے بڑے عالم، اس درویش نے اسے ضائع کر دیا اور اپنا مرید بنا دیا، تو وہ شیخ شمس تبریز کے دشمن بن گئے۔ بالآخر شیخ شمس تبریز وہاں سے روپوش ہو گئے، لیکن جب شیخ شمس تبریز گئے تو مولانا روم ان کی محبت میں رویا کرتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اسباق پڑھانے چھوڑ دیے، مدرسے میں جانا چھوڑ دیا، ساری مشغولیاں انہوں نے آگے پیچھے کر دیں، اور شیخ کی محبت میں روتے رہتے ان کو یاد کرتے رہتے، تنہائی میں بیٹھے رہتے۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ آہستہ آہستہ مولانا روم کا حلیہ بھی تبدیل ہونے لگ گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی شکل بھی شیخ شمس تبریز جیسی ہو گئی۔ انداز بھی وہ ہو گیا، لہجہ بھی وہ ہو گیا، شکل بھی ویسی ہو گئی۔ شیخ شمس تبریز روپوش تو ہو گئے، لیکن اپنے دل میں جو دولت لیے پھرتے تھے وہ حضرت مولانا جلال الدین کے سینے میں منتقل کر کے چلے گئے۔ اور مولانا جلال الدین رومی اب وہ نہیں رہے جو ایک ظاہری عالم تھے، جو ایک الفاظ کے حافظ تھے، بلکہ اب وہ ایسے ہو گئے کہ وہ زمانے کے عارف ہو گئے۔ اسی بات کو یاد کر کے مولانا روم فرمایا کرتے تھے، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد۔ کوئی چیز خود بخود کچھ نہیں بنتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار اور خنجر نہیں بنتا۔ ہیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ تب تک مولوی روم کا مولا نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی شمس تبریز کا غلام نہ بن جائے۔ اور ان کا ایک شعر ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب بہت سناتے تھے، بعد میں میں نے کتاب میں بھی پڑھا، لیکن مجھے جو یاد ہوا وہ مولانا سے سن کے یاد ہوا۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ قال والے مت بنو، حال والے بنو۔ بہت قال ہو گئی، بہت قال ہو گئی۔ یہ قال فون والی قال نہیں، قال یعنی باتیں، خطاب، تقریریں، وعظ و نصیحت۔ قال بہت ہو گیا، اب قال کو چھوڑ کے صاحب حال بنو۔ لیکن صاحب حال تب بنو گے جب کسی کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرو گے۔ جب انسان کسی سے محبت میں آگے نکل جاتا ہے تو اس کے چہرے کا عکس اس کے چہرے میں آ جاتا ہے، اس کی ادائیں اس کی ادائیں بن جاتی ہیں، اس کی عادات اس کی عادات بن جاتی ہیں، اس میں سے اس کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو اس سے چونکہ عشق حد درجے کا ہو گیا ہے تو اب اس میں سے بھی وہ خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ تھے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے۔ یہ زمانہ ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے امام ربانی قطب سمدانی محبوب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کو بیت اللہ میں، بیت اللہ کی پتھریوں پہ
اس زمانے میں فرش نہیں ہوتے تھے، کیچڑ سے بچنے کے لیے کنکریاں بچھائی جاتی تھیں تاکہ کیچڑ نہ ہو. تو بیت اللہ کے مطاف میں جو پتھریاں بچھی ہوئی تھیں اس پہ ماتھا رکھ کر روتے ہوئے دیکھا. زار و قطار رو رہے تھے، غوث اعظم زار و قطار رو رہے تھے اور ایک شعر پڑھ رہے تھے: من گویم کہ طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناہم کش. اے اللہ، میں آپ سے یہ نہیں کہتا میری عبادتیں قبول کر لیں، اس لیے کہ میری عبادتیں اس قابل ہی نہیں کہ میں اس کی قبولیت کی درخواست کروں، بس میری اتنی درخواست ہے کہ میرے گناہ معاف کر دے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حمام میں گیا نہانے کے لیے، حمام میں گیا نہانے کے لیے، تو وہاں ملتانی مٹی رکھی ہوئی تھی. کون سی مٹی؟ ملتانی مٹی سے مراد صابن. اس زمانے میں مٹی میں خوشبو ملاتے تھے، اس سے جسم کو ملتے تھے. زمانے نے ترقی کی تو صابن کی شکل بن گئی. نہانے کے لیے صابن جیسے ہم استعمال کرتے ہیں جس سے میل بھی اترتا ہے اور جسم میں خوشبو بھی آ جاتی ہے، ایسے ہی ملتانی مٹی پہلے استعمال ہوتی تھی. شیخ سعدی کہتے ہیں میں حمام میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں ملتانی مٹی رکھی ہوئی ہے، تو میں نے اس مٹی سے پوچھا ارے آپ مٹی اور آپ میں ایسی خوشبو کہاں سے آ گئی آپ میں؟ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بگفتہ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاوے زیتو مستم. فرماتے ہیں میں حمام میں گیا تو میں نے ملتانی مٹی کو دیکھا، اس میں سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے اس سے کہا آپ مشک ہیں یا عنبر ہیں؟ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے، آپ مشک ہیں کہ عنبر ہیں؟ بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. وہ مٹی کہنے لگی زبان حال سے، وہ کہنے لگی نہیں میں تو مشک بھی نہیں ہوں، عنبر بھی نہیں ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ میں نے کچھ زمانہ پھول کے ساتھ گزارا ہے. بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. وہ جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا اس ہم نشین کے جمال نے مجھ پہ اثر کر لیا ہے، باوجود گندی مٹی ہونے کے اب مجھ میں سے خوشبو آ رہی ہے، تو یہ اس ہم نشین کا اثر ہے، ورنہ میں تو ویسی کی ویسی مٹی ہوں. جب انسان محبت میں اس درجہ آگے چلا جاتا ہے پھر اس سے اتباع حاصل ہوتی ہے. آج امت مسلمہ میں محبت نبی تو ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہے کہ جو ہمیں اتباع پر لائے. اس لیے آج امت مسلمہ کیا جوان کیا بوڑھے، کیا مرد کیا عورتیں، باوجود اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے زندگی کفار والی گزار رہے ہیں. کبھی غور نہیں کرتے کہ میں نے کسی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں کسی کا امتی ہوں، میں کسی کی غلامی کا دم بھرتا ہوں، یہ میں نے شکل کون سی بنائی ہوئی ہے، یہ میں نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، یہ میں کیسے کام کر رہا ہوں، کیا میں آزاد ہوں، کیا میرا کوئی امام نہیں ہے، کیا میں کسی کا مقتدی نہیں ہوں، کیا میں کسی کا غلام نہیں ہوں، کیا میں کسی کا پیروکار اور تابعدار نہیں ہوں. ایک آدمی کسی امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اب اسے رکوع میں کس وقت جانا ہے؟
سجدے میں کس وقت جانا ہے اور سجدے سے سر کس وقت اٹھانا ہے؟ اگر اس کا دل کر رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کا سجدہ کروں، اس کے لیے جائز ہوگا؟ چاہے آپ کا دل کتنے لمبے سجدے کو کر رہا ہو، ابھی تو آپ کو سر اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ آزاد نہیں ہیں، آپ مقتدی ہیں۔ امام اٹھائے تو آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ اپنی نماز پڑھیں، پھر جتنی چاہے لمبی پڑھ لیں۔ آج کا نوجوان اور آج کا مسلمان اس زاویے سے نہیں سوچتا کہ آخر میں بھی تو کسی کا امتی ہوں، آخر میں بھی تو کسی کا غلام ہوں، آخر میں بھی تو کسی کا تابع دار ہوں، آخر میں بھی تو کسی کا پیروکار ہوں، پھر میری اپنی ادائیں کیسی، پھر میرا اپنا کردار کیسا، پھر میری اپنی عادات کیسی، پھر میری اپنی پسندیدہ چیزیں اور اپنی پسندیدہ عادات کیسی، میری اپنی خواہشات کیسی، میں تو کسی کے پیچھے ہوں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر کام کو کرتے ہوئے سوچتے تھے سرکار نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جنگ یمامہ میں 500 حفاظ صحابہ شہید ہوئے، حافظ تھے سارے، 500 حافظ شہید ہو گئے۔ تو اب صحابہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اتنی تیزی کے ساتھ اگر یہ حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن تو ضائع ہو جائے گا۔ قرآن تو سینوں میں ہے، کتابوں میں تو تھا نہیں، پریس تو تھے نہیں کہ کتابیں محفوظ ہیں رکھی ہوئی ہیں کتب خانوں میں، وہ تو سینوں میں تھا بھی تو بکھرا ہوا، چند آیتیں کسی لکڑی کے ٹکڑے پر، چند آیتیں کسی درخت کے چھلکے پر، چند آیتیں کسی پتھر پر، چند آیتیں کسی ہڈی پر، چند آیتیں کسی چمڑے پر، یوں قرآن بکھرا ہوا تھا۔ حفاظ موجود تھے اس لیے محفوظ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرات صحابہ کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی ہے کہ اگر اتنی تعداد میں آئندہ بھی ہمارے حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کیا بنے گا؟ اس کو تو ہم نے قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ قرآن کو جمع کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ حضرت صدیق کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا جواب یہ تھا کہ عمر، تم مجھے وہ کام کرنے کو کہتے ہو کہ جو حضور نے نہیں کیا۔ خیر کا کام کریں، خیر کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا یہ جواب تھا کہ عمر، تم مجھ سے وہ کام کروانے لگے ہو جو حضور نے نہیں کیا، تو میں کیسے کروں؟ کہ نہیں، آپ اس پہ سوچیں، آپ اس پہ غور کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق غور کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، کرتے 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 کتنے دنوں کے بعد جا کر ان کو یہ شرح صدر ہوا، اللہ پاک کی طرف سے ان کو القاء اور الہام ہوا، اور سارے صحابہ کا اتفاق ہوا جسے ہم اجماع کہیں گے، اور پھر جا کے قرآن کو جمع کیا گیا۔ قرآن کو جمع کرنے کے لیے ابوبکر صدیق اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضور نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ آج کا مسلمان اپنے کام کرتے ہوئے، سنت کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے، شریعت کے خلاف کاروبار کرتے ہوئے، شریعت کے خلاف زندگی گزارتے ہوئے سوچتا ہے کہ حضور نے نہیں کیا، میں کیسے کر رہا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا وہ درجہ اسے حاصل نہیں ہے جو ان کو حاصل تھا۔ محبت کا ثبوت شعر و شاعری نہیں ہے، محبت کاملہ کا ثبوت شعر و شاعری نہیں ہے، محبت کاملہ کا ثبوت گانا اور بجانا نہیں ہے، محبت کاملہ کا ثبوت نام آ کر جھوم جانا نہیں ہے، محبت کاملہ کا ثبوت پیروی اور اتباع ہے۔ ایک آدمی حضور کا نام سنتا ہے، جھوم جاتا ہے، اس پہ وجد آ جاتا ہے، وہ چھلانے مارنا شروع کر دیتا ہے، یہ محبت
کاملہ کا ثبوت نہیں ہے. محبت کاملہ کا ثبوت یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک اس کا کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہیں ہے. حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں یہاں، تو سنائے کہ اب ان کی واپسی ہے، اسٹیشن پر ہیں، تو بڑے لوگ جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے. فرمایا اچھا اللہ والے ہیں تو بھائی ہمیں بھی ملنا چاہیے. چنانچہ شاگردوں مریدین کو لیا اور چل پڑے اسٹیشن کی طرف. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو روانہ ہو گئے. ارے روانہ ہو گئے کہاں؟ بس ابھی انہوں نے نماز پڑھی اور وہ روانہ ہو گئے. ٹرین چلی گئی تو فرمانے لگے جہاں نماز پڑھی وہی جگہ دکھا دو. بھئی اللہ والے کی زیارت نہیں کی تو جس جگہ اللہ والے نے اپنا ماتھا رکھا اور جس جگہ اللہ والے نے سجدہ کیا وہ جگہ ہی دکھا دو، اس میں بھی تو کوئی انوارات ہوں گے، چونکہ کچی زمین تھی. چنانچہ جب ان کو اس جگہ پہ لے جایا گیا جہاں بزرگ نے نماز پڑھی تھی تو دیکھا کہ جہاں ان کے ہاتھوں کے نشان تھے، جہاں ان کے سجدے میں جاتے وقت ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں نا، جہاں ان کے ہاتھوں کے نشان تھے ان میں انگلیاں ٹیڑھی تھیں، قبلے کی جانب نہیں تھیں، یوں تھیں. سجدے میں انگلیاں یوں ہونی چاہیے، ملی ہوئی ہونی چاہیے اور یوں ہونی چاہیے تاکہ سب کا رخ قبلے کی طرف ہو. یہی ہمارے نبی کی سنت ہے، یہی ہمارے نبی کا ارشاد ہے. جب حضرت مولانا قاسم صاحب نے اس بزرگ کی نماز پڑھنے کی جگہ دیکھا کہ انگلی ان کے ہاتھوں کے جو نشان تھے ان کی انگلیوں کے رخ قبلے سے ہٹے ہوئے تھے تو فرمانے لگے اچھا ہوا کہ ملاقات نہیں ہوئی، سنت سے ہٹے ہوئے ہیں. بزرگی کی معراج تو اتباع سنت ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، کافی دن رہے اور کافی دن رہنے کے بعد وہ جانے لگے. جب رخصت ہونے آئے کہا حضرت بس میں چلتا ہوں، میں تو اکتا رہا ہوں آپ کے پاس رہ رہ کے. کہا کیوں؟ کہا بس کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کے پاس، میں تو بڑی امیدیں لے کے آیا تھا کہ پتہ نہیں آپ یہ ہوں گے اور وہ ہوں گے، نظر تو کچھ بھی نہیں آیا. بس ٹھیک ہے میں اب جا رہا ہوں، آپ مجھے رخصت کریں، دعا کریں میرے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ چلیں کرامت تو نہیں دیکھی، زندگی کا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا جی سنت کے خلاف تو نہیں دیکھا. تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے ایک سنت پہ عمل کرنا ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دوپہر کے وقت میں سو جانا، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد دوپہر کے وقت میں سو جانا کروڑوں شب بیداریوں سے افضل ہے. کتنی شب بیداریوں سے؟ کروڑوں راتوں کی تہجد سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ مستحب اور نفل ہوگا. اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی روزانہ دوپہر کے وقت میں کھانا کھا کے لیٹ جایا کرتے تھے اور اس پہ آپ سفر میں بھی عمل کرتے تھے، سفر میں بھی عمل کرتے تھے. محبت کاملہ کا ثبوت اتباع ہے. اب علیہ السلام کا ارشاد ہے من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت کو زندہ کرے گا اپنے میں اور اوروں میں، جو میری سنت کو زندہ کرے گا یعنی خود عمل کرے گا اوروں کو اس پر لائے گا، جو یہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی. فقط احبنی، یہ قد تحقیق کے لیے ہے کہ اس نے واقعی مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے یہ والی محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جو سنت کی زندگی گزار رہا ہے نا، آج بے شک دنیا اس کا مذاق اڑائے، آج بے شک دنیا اس کو دیکھ کے اشارے کرے، آج بے شک دنیا اس کو دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے اور مذاق اڑائے اور باتیں بنائے اور تانے دے،
اور برادریوں والے اپنی برادریوں سے اسے نکال دیں، لیکن اللہ کے نبی نے اسے بشارت دی ہے کہ ساری دنیا اسے بے شک ٹھکرا دے لیکن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور کے ساتھ۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری کرامتیں اور ساری وجد والی کیفیات، اس کو مواجید کہتے ہیں، سارے مواجید اور ساری کرامات اور سارے واردات اللہ کی طرف سے ایسے مضامین وارد ہوں کہ جب بیان کیے جائیں تو مردہ دل زندہ ہو جائیں اور بجھے ہوئے دل روشن ہو جائیں، اس کو واردات کہتے ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں ساری کرامات اور ساری واردات اور سارے مواجید ایک سنت پر قربان ہے۔ ایک سنت کے مقابلے میں ان مواجید کی، ان کیفیات کی، ان واردات کی، ان کرامات کی کہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں، پانی پہ چلنے لگ جائیں، ان سب سے زیادہ ہے۔ آج امت مسلمہ میں سنت پہ چلنے کا شوق نہیں ہے۔ جیسے کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے نا، کسی چیز کی دھن ہوتی ہے، دھن، جیسے آج کل بچوں کو موبائل کی دھن ہے، کرکٹ کے شوقینوں کو کرکٹ کی دھن ہوتی ہے۔ رمضان میں اگر کوئی میچ ہو، تراویح قربان، روزے قربان، راتوں کی تہجد قربان، سحریاں قربان، میچ پہ بیٹھے، نمازیں قربان، میچ پہ بیٹھے، میچ دیکھ رہے ہیں، ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں۔ دھن امت مسلمہ میں آج سنت کی دھن نہیں ہے۔ اس لیے امت مسلمہ آج ذلت اور رسوائی سے دوچار ہے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ آج ساری دنیا میں خوار ہے اور ذلیل ہے اور اپنے دشمنوں کے ہاتھوں پٹ رہی ہے، اس لیے کہ یہ اصل مسلمان نہیں رہے، اب یہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ تو میری یہ بڑی خواہش ہے کہ ہمارے سارے تعلق والے ساتھی، مرد عورتیں، انہیں جنون ہو اس کا، انہیں دھن ہو اس کی، یہ ان کا شوق ہو۔ جیسے شوق ہوتے ہیں نا، بعضوں کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، بعضوں کو کسی چیز کا شوق، بعضوں کو گملے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، گملے، اس میں پودے ہوتے ہیں، وہ جو پتھر کا بنا ہوا، مٹی کا بنا ہوا، اس میں پودے رکھتے ہیں، یہ ایک شوق ہے، گملوں کا شوق۔ بعضوں کو قسم کے پھول جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، سرخ بھی اور کالا بھی اور زرد بھی اور سفید بھی اور گلابی بھی، اور سارے مختلف قسم کے پھول جمع کرتے ہیں، یہ ایک شوق ہے۔ بعضوں کو اپنے گھر کو میچ کرنے کا شوق ہوتا ہے، جس رنگ کی دیواریں اسی رنگ کے پردے، اسی رنگ کا قالین، اسی رنگ کے صوفے، اسی رنگ کی پلیٹیں، اسی رنگ کی ٹیبل، اسی رنگ کی کرسیاں، یہ ایک شوق ہوتا ہے، یہ ایک دھن ہے۔ یہ چیز میچ نہیں ہو رہی، اس کو نکالو یہاں سے، ہے اچھی ٹھیک اور نئی، نکالو، میچ نہیں ہو رہی، یہ ایک دھن ہے۔ بعضوں کو موبائل کا دھن، جو نیا ماڈل آیا پرانے کو آدھی قیمت میں بیچ کے نیا لیتے ہیں۔ بعضوں کو گاڑیوں کی دھن، ہر نیا ماڈل لیں گے، نئی گاڑی وہ رکھیں گے جس پہ شاپر بھی چڑھا ہوا ہو، جس کی سیٹوں پہ شاپر بھی چڑھا ہوا ہو، شاپر پڑ جائے گاڑی تبدیل، ٹائر گھس جائیں گاڑی تبدیل، 2-4 ہزار کلومیٹر گاڑی چل جائے گاڑی تبدیل، یہ ایک دھن ہے۔
बाज़ों को दोस्तियों का धुन होता है, नए से नए दोस्त, अच्छे से अच्छे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले लोगों से यारियां लगाते हैं, ये एक धुन है। और बाज़ों को बड़े लोगों के नंबर जमा करने का धुन होती है। मुझे कई लोग ऐसे मिले, कहने लगे आप नंबर देंगे अपना? मैंने कहा मैं देता नहीं हूँ। कहा मेरे पास मौलाना ताक़ी अमीर साहब का नंबर भी है, मेरे पास मौलाना फजल रहमान साहब का नंबर भी है, आप क्यों नहीं देंगे? इतने बड़े बड़े लोगों के नंबर है मेरे पास, आप भी दें, मैं तंग नहीं करूँगा आपको। नंबर जमा करने का धुन। और बाज़ों को बड़े लोगों के साथ सेल्फी बनाने का धुन, अपनी आईडी पे शेयर करेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास साथ सेल्फी बनी हुई है, मौलाना तारिक अमीर साहब के साथ सेल्फी बनी हुई है। हम सही कर रहे थे सफ़ा मरवा में, मौलाना तारिक अमीर साहब हम इकट्ठे थे, तो एक औरत आई, मौलाना से कहने लगी आप ज़रा मेरे पास खड़े हो जाए, मैं सेल्फी बना लूँ। मौलाना से कहने लगी, मौलाना कहा भाई मैं तो इधर देख रहा हूँ, आपने बनानी तो बना लें, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं आपके साथ यूं मिल के बैठूंगा तो अच्छा लगेगा। सेल्फियां बनाने का धुन, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं ऐसे, उन्हें धुन है कि बड़े बड़े सारे लोगों के साथ मेरी सेल्फियां हों, ये एक धुन है। बाज़ों को व्यूज बढ़ाने की धुन, व्यूज बढ़ाने की धुन, स्टेटस रखेंगे, बार बार चेक करेंगे कितने हो गए, कितने व्यूज हो गए, कितने व्यूज हो गए, कितने व्यूज हो गए, कितने व्यूज हो गए। लोग नहीं देख रहे, स्टेटस चेंज कर देंगे। वीडियो अपलोड करेंगे, चेक करेंगे कितने व्यूज हो गए, कितने व्यूज हो गए, कितनों ने इसको लाइक किया है, कितने सब्सक्राइबर हो गए। इसलिए आप देखेंगे वीडियो अपलोड होगी और उस वीडियो के शुरू में ही कहेंगे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बटन दबाना ना भूलें। देखा कि नहीं देखा? ये एक धुन है। आप ज़रा देखें उनको कि वो ख्वाब में भी यही बातें कर रहे होते हैं, नींद में भी यही बातें कर रहे होते हैं, उठते ही ये सोचते हैं, उठते ही चेक करते हैं गुज़श्ता रात कितने व्यूज़ हो गए, मेरे चैनल के कितने फॉलोवर हो गए। ये एक धुन है। मगर भाइयों, ये सारी धुनें कब्र के अंधेरे का बायस हैं, ये सारी धुनें कब्र की पिटाई का बायस हैं, ये सारी धुनें क़यामत की रुसवाई का बायस हैं। इनका कोई फ़ायदा नहीं, ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। व्यूज़ लाखों में चले गए, मिलियन में चले गए, हमारे सब्सक्राइबर मिलियन में चले गए, दुनिया के सारे बड़ों के साथ हमारी सेल्फियां बन गई। क्या मुनकर नकीर से जान छूट जाएगी? लो जी, हज़रत जी.पी. जुल्फ़कार साहब की कुर्सी के पास बैठे हुए हैं। मुनकर नकीर साहब मुझसे सवाल न करें, जान छूट जाएगी। सेल्फियों से जान नहीं छूटेगी, व्यूज़ से जान नहीं छूटेगी। व्यूज़ काम नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर काम नहीं आएंगे, फॉलोअर काम नहीं आएंगे। ये सब धुनें फजूल हैं, लग़्व हैं, बच्चों का खेल हैं। धुन हो तो इसकी हो कि मेरा कोई काम मेरे आका की सुन्नत से हट के ना हो, ये चीज़ काम आएगी। जब आप दाढ़ी लेकर कब्र में जाएंगे तो देखते ही फरिश्ता पहचान जाएगा मोहम्मद का गुलाम आया है। हर सुन्नत हजरत पे चल, सर के बल ए दिल, कर दे जो खुदा तुझको अदब दाने मोहम्मद। एक अल्लाह वाला अपने आप से कह रहा है, अगर किसी सुन्नत पे चलना इतना मुश्किल हो ना जैसे सर के बल चलना, तो भी चल, अल्लाह तुझे मोहम्मद का अदबदान बना दे। ये कर, इसमें बड़ी भलाई है।
ہر سنت حضرت پہ چل سر کے بل اے دل، کر دے جو خدا تجھ کو ادب دان محمد، میں ہوں میرے ماں باپ ہوں قربان محمد۔ جو مبتدی ہوتا ہے نا، اس کو غیر ماحول میں سنت پہ چلتے ہوئے آر محسوس ہوتا ہے، چلتا تو ہے لیکن آر محسوس کر رہا ہوتا ہے، بیچارہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، بجھا بجھا مایوس سا ہوتا ہے، چہرہ اس کا کنفیوز ہوتا ہے، نگاہیں اس کی جھکی ہوتی ہیں۔ لیکن جو منتہی ہوتا ہے، جو جس کے دل اور دماغ میں عشق رسول رچ بس چکا ہوتا ہے، وہ سینہ تان کے سنت پہ چلتا ہے، سر اٹھا کے سنت پہ چلتا ہے، اعتماد کے ساتھ سنت پہ چلتا ہے۔ غلط نہیں کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب آپ سنت پہ چلیں گے نا تو چلتے 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 سامنے اللہ آ جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ جب آپ سنت کے راستے پہ چلیں گے، چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے، تو آگے جب جائیں گے تو آگے اللہ ہوگا۔ اللہ ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ ان سے کہیں تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ یہ اللہ نے ہمارے نبی سے کہا، اپنی امت سے کہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ ان سے کہیں کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے؟ آپ بولیے اللہ سے محبت ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، ابھی تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جب تم میری غلامی میں آؤ گے، میرے پیروکار اور تابع دار بنو گے، پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ابھی تو اللہ تمہارا محبوب ہے، جب تم اتباع سنت میں آؤ گے، اپنی زندگیاں اپنے نبی کے طریقے میں ڈھال دو گے، تو پھر تم محب نہیں رہو گے، محبوب بن جاؤ گے۔ کس کے محبوب بن جاؤ گے؟ کس کے محبوب بن جاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو معجزات دکھائے تو فرعون تو متاثر ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ والوں نے اسے کہا کہ آپ متاثر نہ ہو، یہ سارا جادو کا کمال ہے۔ کہ پھر اس کا آخر توڑ تو کیا کچھ ہوگا؟ کہ ہاں اس کا توڑ ہے، آپ مصر میں اعلان کریں، جو بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کر لیں، ان سے مقابلہ کروا دیں، اس کا جادو کو جادو توڑے گا، جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا۔ کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے سارے مصر میں آواز لگائی اور جادوگر جمع کیے۔ مفسرین نے لکھا ہے، تاریخ کی بات ہے، 80,000 جادوگر جمع کیے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ بادشاہ کا بلاوا ہے تو چلو میں بھی 80,000 جادوگر جمع کیے۔ جب وہ جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے، جی کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ ایک آدمی ہے، کہ کیا کرتا ہے؟ کہ سانپ، لاٹھی پھینکتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، ہم لاٹھی بھی پھینکیں گے، رسی بھی پھینکیں گے، لاٹھی سے بھی سانپ نظر آئے گا، رسی سے بھی سانپ نظر آئے گا، وہ تو بنائے گا صرف لاٹھی سے سانپ، اور ہماری لاٹھی بھی سانپ نظر آئے گی اور ہماری رسی بھی سانپ نظر آئے گی، تو ظاہری بات ہے پھر تو ہم جیت ہی جائیں گے۔ فرعون کہنے لگا کہ اس کا حلیہ بھی عجیب ہے، لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ کہ اس کا حلیہ کیسا ہے؟ کہ ایسا ہے، جبہ کبا، پگڑی، عصا۔
کہ بہت اچھا، ہم بھی ویسے کپڑے پہن لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ڈیزائن کے کپڑے پہنے، موسیٰ علیہ السلام کے ڈیزائن پر پگڑی پہنی اور آگے میدان میں۔ اب جب میدان میں آئے جو دنیا دار ہوتا ہے نا، جو اندر سے دنیا دار ہوتا ہے، اس کو اگر تھوڑی سی چیز مل جائے نا تو وہ مغرور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس سے اگر نعمت ملے تو وہ جھک جاتا ہے۔ تو چونکہ فرعون نے بلایا تھا، فرعون کے مہمان تھے، فرعون کے بلائے ہوئے تھے، تو مغرور تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے متکبرانہ لہجے میں کہنے لگے پہلے آپ دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں؟ یہ مغروری ہے نا، پہلے آپ دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ دکھا دو، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، دکھاؤ جو تمہیں دکھانا ہے۔ جب انہوں نے رسیاں لیں اور لاٹھیاں لیں اور ڈالنے لگے تو حضرت موسیٰ پریشان ہوئے۔ پریشان اس پہ نہیں ہوئے کہ اب کیا ہوگا، پریشان اس پہ ہوئے کہ اگر میں نے لاٹھی ڈالی وہ بھی بنا سانپ، انہوں نے 80,000 لاٹھیاں اور 80,000 رسیاں ڈالیں اور وہ بھی بنے سانپ، تو دنیا کو پتہ کیسے چلے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نبوت کیا ہے اور جادو کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام گھبرانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، خوف نہ کرو کہ تیری محنت رائے گاں جائے گی اور تیرے جھٹلانے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ انک انت الاعلی، ڈال تو صحیح، تجھے غالب کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ اب انہوں نے جو رسیاں ڈالیں اور لاٹھیاں ڈالیں تو وہ سانپ نہیں بنے، سانپ نظر آنے لگ گئے۔ جادوگر چیز کی جنس کو نہیں بدل سکتا، جادوگر آنکھوں پہ جادو کر کے دوسرا کچھ دکھا سکتا ہے، یہ جادوگر کر سکتا ہے۔ یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، جب انہوں نے جادو کیا تو تماشائیوں کو نظر آنے لگا کہ لاٹھی بھی سانپ بن گئی ہے، رسی بھی سانپ بن گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، القہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اب تو ڈال، تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، موسیٰ اب تو لاٹھی ڈال۔ جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ 1,60,000 نظر آنے والے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اب جب یہ سارے میدان صاف ہو گیا اور ایک ہی لقمے میں ساری لاٹھیاں اور ساری رسیاں یہ سانپ نگل گیا، میدان خالی ہو گیا، تو یہ جتنے جادوگر آئے تھے یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم بھی ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ ہماری تو ہاتھ کی صفائی تھی، ہمارا تو اپنا بنایا ہوا کرتب تھا، یہ حقیقت ہے، یہ نبوت ہے، اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو فرعون نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، لایا تمہیں میں اور تم نے میری اسکیم کو فیل کر دیا۔ جب یہ سارے گرے تو تماشائی بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو فرعون ان کو دھمکانے لگا اور کہنے لگا تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے دین کو قبول کیا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَرْجُلَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اب میں تم میں سے ہر ایک کی ایک ٹانگ کاٹوں گا، ایک بازو کاٹوں گا اور پھر کاٹ کے تمہیں تڑپاؤں گا اور اس کے بعد تمہیں سولی چڑھاؤں گا تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم سے ٹکرانے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ جب یہ دھمکیاں دیں تو وہ جادوگر کہنے لگے اب آپ جو چاہیں کریں، کاٹ دیں، بھون دیں، قیمہ بنا دیں، لٹکا دیں، سولی چڑھا دیں، جو چاہیں کر دیں، آپ کر لیں، ہم نے جس رب پہ ایمان لائے ہیں اب ہم اس رب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔
چنانچہ سارے مسلمان ہو گئے، پھر سارے شہید بھی کر دیے گئے، فرعون نے سب کو شہید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ ایک بات تو بتائیں کہ یہ 80,000 آئے تھے مجھے ہرانے کے لیے، میرے دشمن بن کے آئے تھے، فرعون کے حامی بن کر آئے تھے، لیکن آپ نے ان کو اتنے بڑے بڑے انعامات دے دیے، صحابیت کا درجہ بھی دے دیا، شہادت کا رتبہ بھی دے دیا، صحابی بھی ہو شہید ہو تو کتنا اونچا درجہ مل گیا، تو آپ نے کسی بات سے خوش ہو کر ان کو اتنی بڑی دولت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ اور تو ان میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی، بس یہ تیرے والا حلیہ بنا کے آئے تھے۔ تو مجھے اتنے پیارے لگے کہ میں نے سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ کے حلیے پہ فرعون کے حامیوں سے اللہ خوش ہو گیا، تو جو محمد کا حلیہ اپنائے گا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اپنے آپ کو ڈھال دے گا، جو اپنے نبی کی نقالی کرے گا، اپنے نبی کی نقل کرے گا، اللہ پاک کو اس پہ کتنا پیار آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس بات کی یہ سارا مجمع نیت کرے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس سوچ سے چلنا ہے، سنت کیا ہے، سنت کیا ہے، کھانے میں پینے میں، اٹھنے میں بیٹھنے میں، سونے میں جاگنے میں، شادی میں بیاہ میں، سفر میں حضر میں، سنت کیا ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری مدینہ منورہ میں روز اقدس پہ حاضری ہوئی، تو میں ہر دفعہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ جو آئے ہوتے ہیں زائرین، یہ جالی کے قریب سے قریب تر بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کہ اندر کیا ہے، محبت میں، وفور شوق میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اور جالی کے قریب ہوں، اور جالی کے قریب ہوں، اور جالی کے، بس چلے تو چمٹ ہی جائیں۔ تو فرماتے تھے میں اپنے آپ کو کوستا تھا کہ تو بدبخت ہے کہ تجھے قریب جانے کا شوق ہی نہیں ہے۔ کہتے میں اپنے آپ کو کوستا تھا، تو بدبخت ہے، تجھے قریب جانے کا شوق ہی نہیں ہے، بڑا بے ذوق ہے کہ دور دور سے ہی سلام عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے لیکن ایک دفعہ روز اقدس پہ حاضر ہوا تو میرے دل میں بھی کچھ جوش چڑھا کہ میں بھی قریب ہو جاؤں۔ جو ہی میرے دل میں یہ شوق چڑھا تو اندر سے آواز آئی، مفتی صاحب سب کو بتاؤ، سب کو بتاؤ جو میری سنت پہ چلے چاہے کتنا ہی دور ہو میرے قریب ہے، اور جو میری سنت پہ نہ چلے چاہے جالیوں سے چمٹا ہوا ہو پھر بھی مجھ سے دور ہے۔ جو پاکستان میں رہتا ہے کوئی سنت نہیں چھوڑتا، وہ مدینے میں ہے، اور جو مدینے میں رہتا ہے لیکن اسے سنت کی پرواہ نہیں ہے، وہ مدینے میں نہیں ہے۔ اتباع سنت اتنا عظیم شان عمل ہے، تو اپنی زندگی سنت کے مطابق لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پگڑی نقش بندیوں کا طریقہ نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سفید لباس یہ نقش بندیوں اور چشتیوں کا طریقہ نہیں،
یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ لمبا لباس، لمبا کرتا، یہ علماء کی سنت نہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اٹھے ہوئے پانچے، یہ مولویوں کا طریقہ نہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ چہرے پہ مکمل داڑھی، یہ مولویوں ملاؤں کا طریقہ نہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ نظریں جھکا کے چلنا، یہ صوفیوں کا شیوا نہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ خاموش رہنا، یہ صوفیوں کا شیوا نہیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ کوئی بولنا چھوڑ دے کہتے ہیں صوفی ہو گیا ہے، کوئی نظریں جھکا کے چلنا کہتے ہیں صوفی ہو گیا ہے۔ یہ صوفیوں کا شیوا نہیں، نظریں جھکا کے رکھنا، زبان کو بند رکھنا، اکثر چپ رہنا، یہ صوفیوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ تو اپنے نبی کی ہر سنت پہ چلنا ہے، چلیں گے انشاءاللہ۔ اور اتباع سنت میں آپ کی عادات کو اپنانا بھی ہے، آپ کی عادات کو اپنانا، دائیں ہاتھ سے دینا، دائیں ہاتھ سے لینا، چپل بائیں ہاتھ سے پکڑنا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، بیت الخلاء میں بائیں پاؤں سے جانا اور باہر دائیں پاؤں سے نکلنا، مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہونا اور بائیں پاؤں سے نکلنا، یہ سنتیں ہیں ساری۔ ہڈی کا گوشت چھری سے کاٹنے کی بجائے دانتوں سے کاٹنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ روٹی کو شوربے میں بھگو کے کھانا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ دسترخوان بچھا کے کھانا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ دائیں کروٹ سونا، دائیں ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اٹھتے ہی دونوں ہاتھ 3 دفعہ دھونا اور مسواک کرنا، اس کے بعد جا کے استنجا کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اٹھتے ہی اپنی آنکھوں کو ملنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہ ان سنتوں کو سنن عادیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے نبی کی عادات شریفہ ہیں۔ اتباع سنت میں ان کو بھی اپنانا ہے، اور اتباع سنت میں اپنے نبی کے کردار کو، اپنے نبی کے اخلاق کو، اپنے نبی کے جذبات کو، اپنے نبی کی پسند کو بھی اپنانا ہے، اپنے نبی کے اعمال کو بھی اپنانا ہے۔ یہ بھی اتباع سنت ہے۔ بہت سے لوگ کوئی بائیں ہاتھ سے ان کو چیز دینے لگے تو وہ نہیں لیتے، کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے دو۔ اتنا اہتمام ہے، سنن عادیہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی ناگواری پیش آئے تو پھر قابو میں نہیں رہتے، تو سنن عادیہ پہ چل رہے ہیں لیکن اخلاقی سنتوں سے محروم ہیں۔ کوئی تھوڑی سی زیادتی کر لے، اس کا بغض دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، معاف ہی نہیں کرتے، جان ہی نہیں چھوڑتے، دل صاف ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے سنن عادیہ کو تو اپنا لیا ہے، لیکن سنن اخلاق سے یہ ابھی محروم ہیں، سنن کردار سے ابھی یہ محروم ہیں۔ تو اپنے نبی کی اتباع سنن عادیہ میں بھی کرنی ہے، اپنے نبی کی اتباع اخلاق میں بھی کرنی ہے، اور اس کا مظاہرہ باہر بھی کرنا ہے، گھر میں بھی کرنا ہے۔ باہر دعوت دیتے ہیں، بھائیو ہماری آپ کی، دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ کے حکموں میں، پیارے نبی کے طریقوں میں ہے، لیکن گھر میں آئیں گے تو بیوی کے ساتھ بدتمیزی، بیوی کو ڈانٹنا، ماں کے ساتھ بدتمیزی، چھوٹے بچوں کی پٹائی،
باپ کو الٹے سیدھے جواب دینا یہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو سنن عادیہ کو تو اپنا لیا، لیکن وہ سنتیں جن کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کو نہیں اپنا رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، تہجد تو ساری رات پڑھتے رہے، فجر نہیں پڑھی۔ تہجد تو ساری رات پڑھتے رہے، فجر نہیں پڑھی۔ چاشت تو پڑھی، جمعہ نہیں پڑھا۔ چاشت پڑھ لی، 12 رکعت پڑھی چاشت، جمعہ نہیں پڑھا۔ رمضان کے علاوہ مستقل روزے میں رہتے ہیں، رمضان میں آ کے روزے چھوڑ دیے۔ تو اتباع سنت میں سنن عادیہ کو بھی اپنانا اور اخلاق کی سنتوں کو، کردار کی سنتوں کو بھی اپنانا، کہ اس میرے نبی کو جب الٹی سیدھی بات کہی جاتی تھی تو میرے نبی کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا، میں نے وہ کرنا ہے۔ میرے نبی کے ساتھ جب زیادتیاں کرنے والوں نے زیادتیاں کی تو میرے نبی کا کیا ریئیکشن تھا، میرے نبی کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، اس میں بھی سنت کو اپنانا۔ دشمنوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، برائی کرنے والوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، توڑنے والوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، یہ سب سنتیں ہیں۔ یہ ساری سنتیں اپنائیں گے تو کامیابی ملے گی، یہ ساری سنتیں اپنائیں گے تو کل جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہوگا۔ اسی طرح اتباع نبی میں اپنے نبی کے جذبات، اپنے نبی کی فکر، اپنے نبی کے مقصد کی پیروی بھی داخل ہے، کہ نبی نے جس مقصد پہ اپنا سب کچھ لگایا، جس مقصد پہ اپنا سب کچھ لٹایا، جس مقصد پر اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی اولاد کو داؤ پہ لگا دیا، اپنے گھر بار کو داؤ پہ لگا دیا، یہاں تک کہ اپنی ذاتی ضروریات کو بھی داؤ پہ لگا دیا، اس مقصد کی پیروی کرنا۔ ایک آدمی ایک ٹانگ پہ دسترخوان پہ بیٹھ کے دائیں ہاتھ سے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہیں کرتا، لیکن نبی کی فکر سے اس کا دل خالی ہے، نبی کے جذبات سے اس کا دل خالی ہے، تو اتباع سنت ہے مگر ادھوری ہے۔ اتباع سنت ہے مگر ادھوری ہے۔ اب میں چند آپ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے مل جانے کے بعد جو 23 برس گزارے، ان میں سب سے زیادہ اپنی قوت کس چیز میں خرچ کی؟ آپ سے پوچھتا ہوں۔ دین کے پھیلانے میں۔ کس میں؟ چونکہ آپ نے دعوت بھی دی ہے، جہاد بھی کیا ہے، صرف دعوت نہیں دی، جہاد بھی کیا ہے، دعوت بھی دی ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف دعوت میں، جہاد میں بھی کھپائی ہے، لیکن دعوت کا مقصد بھی اور جہاد کا مقصد بھی اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی کی ساری طاقت سب سے زیادہ جس چیز میں خرچ ہوئی وہ اللہ کے کلمے کی بلندی ہے، اللہ کے اس دین کی سربلندی ہے، انسانوں کا جہنم سے بچانا ہے، ساری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کا قلع قمع کرنا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ایک آدمی ساری سنتوں پہ چل رہا ہے لیکن اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دین کا کیا حال ہے، تو اتباع سنت ادھوری ہے۔ کتنے سالک ہیں ہمارے
کہ جو پابندی سے مراقبہ کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، کبھی تہجد نہیں چھوڑتے، نظروں کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، لیکن گھر ان کا سارا بے نمازی ہے اور ان کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں. یہ اتباع سنت ادھوری ہے. اور کامیابی پوری اتباع پہ ملے گی، اور پوری اتباع تب ہوگی جب ہم میں سے ہر ایک کے دل میں وہ جذبہ ہو، وہ فکر ہو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے، اللہ کی کہیں نافرمانی نہ ہو. جہاں کہیں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، میں ایسی محنت اور کوشش کروں، میں ایسی جستجو اور جد و جہد کروں کہ یہ نافرمانیاں ختم ہو جائیں. یہ جذبہ اگر دل میں نہیں ہے نا تو اتباع سنت ابھی پیچھے ہے، ابھی اتباع سنت حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ کامل حضرت ابوبکر صدیق ہے. سب سے کامل حضرت ابوبکر صدیق ہیں. جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو حالات ایک دم تبدیل ہو گئے. ایک تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، چونکہ وہ حضور کے رعب اور دبدبے اور وجاہت سے متاثر تھے اور سمجھتے تھے کہ بس یہ ہے نا تو ان کے تو پیچھے ہی چلنا چاہیے، ان پہ تو ایمان لانا ہی چاہیے. اب جب وہ چلے گئے تو اب کیا ضرورت ہے، وہ مرتد ہو گئے. اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا. زکوٰۃ سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ خلیفے کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. بھئی حضور تھے تو ہم زکوٰۃ پہنچاتے تھے، اب ہم خود ادا کریں گے، آپ نے ٹھیکہ لیا کہ ہماری زکوٰۃ کا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ کو، یہ انہوں نے کہا. جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن چکے تھے. آپ نے صحابہ کو جمع کیا، جو اہم صحابہ تھے، جو صحابہ کی شورا تھی، جن میں عشرہ مبشرہ تھے اور دوسرے بڑے بڑے پرانے درجے کے صحابہ تھے، ان سب کو جمع کیا اور فرمایا بتاؤ کیا کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی خبر پہنچی کہ رومیوں نے جب یہ سنا ہے کہ ان کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا انہوں نے لشکر بنایا ہے مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے، تاکہ مدینے سے اسلام کی جڑیں کاٹ کے پھینک دی جائیں. چونکہ روم کو اسلام کا بڑا خوف تھا. ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں روم سے لڑنے کے لیے ایک لشکر بھیجا جو موتا پہنچا، اور رومیوں سے لڑائی ہوئی، اور مسلمان 3000 تھے اور رومی 1,00,000 تھے. ان 3000 کو اللہ نے 1,00,000 پہ فتح عطا فرمائی. وہ مرعوب تھے. اب جب دیکھا کہ نبی چلے گئے، ان کا یہ اچھا موقع ہے ان کو ختم کرنے کا، لہٰذا انہوں نے لشکر کشی شروع کر دی، لشکر بنانا شروع کر دیا. یہ بات بھی حضرت ابوبکر صدیق کو بتائی گئی. اب یہ سارے حالات سامنے، ارتداد ہے، زکوٰۃ کا انکار ہے، رومیوں کی یلغار ہے، اور مدینے میں بیویاں اور بچے ہیں، امہات المومنین اور ازواج مطہرات، اور نبی کی قبر ہے اور مسجد نبوی ہے. اب 2 ہی آپشن ہیں، یا مدینے میں رہ کر ازواج مطہرات کی حفاظت کی جائے، بیوی بچوں کی حفاظت کی جائے، مسجد نبوی کی، اپنے نبی کی قبر مبارک کی اور روضہ اقدس کی حفاظت کی جائے، یا پھر مدینے کو چھوڑ کر مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے. یہ 2 ہی باتیں تھیں. حضرت ابوبکر صدیق نے جب پوچھا صحابہ سے تو سب کے سب نے یہ رائے دی کہ جی فی الحال مدینے سے نہیں نکلنا چاہیے. مدینہ ایک دفعہ محفوظ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو پھر مدینہ مضبوط ہوگا تو مدینے کی بات بھی دنیا میں چلانا آسان ہوگی. اس لیے مدینے کو مضبوط رکھنا اور محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے. جب سب کے سب نے یہ رائے دی تو حضرت ابوبکر صدیق کو جوش آ گیا اور فرمانے لگے
یہ تم سب نے کیا رائے دی ہے کہ اللہ کے نبی کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ بیوی بچوں کی حفاظت کی جائے، گھر بار کی حفاظت کی جائے، اپنے وطن کی حفاظت کی جائے؟ اللہ کے نبی کی بعثت اس کے لیے نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کی بعثت اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اور دنیا میں پھیلانے کے لیے ہوئی تھی۔ لہٰذا اگر تم سب کی رائے مدینے میں بیٹھے رہنے کی ہے تو تم سب مدینے میں بیٹھے رہو، میں اکیلا نکلوں گا، اور چاہے حجر بھی اور چاہے شجر بھی اور چاہے پہاڑ بھی، ساری دنیا کے درخت اور پتھر بھی میرے مقابلے میں آ جائیں، انسان بھی آ جائیں اور جنات بھی آ جائیں، میں اکیلا ان سب سے لڑ جاؤں گا اور بھڑ جاؤں گا، اپنے دین کی کمی کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس موقع پہ وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا جس کو تاریخ نے محفوظ کیا اور قیامت تک کی امت تک پہنچایا، اور یہ بتایا کہ نبی کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے کے دل کے جذبات سے اندازہ لگائیے کہ خود نبی کے دل کے جذبات کیا ہوں گے۔ اس موقع پہ فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی آئے اور میں جیوں، میرے جیتے جی دین میں کمی آئے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یا تو میں اپنی جان لڑا دوں گا یا مٹے ہوئے دین کو زندہ کر کے رہوں گا۔ جب جذبات سے لبریز یہ جملے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، لوگو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ حق وہی ہے جو صدیق کہہ رہا ہے۔ مگر حضرت وہ صدیق کو جوش تھا، اکیلے گھوڑے پہ چڑھ گئے۔ جب گھوڑے پہ چڑھ گئے تو حضرت علی آگے بڑھے، ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا، ابو بکر میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو تم سے احد میں اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ جب مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق سواری پہ چڑھ کے کفار کے مجمع میں گھسنے لگے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی سواری کو اللہ کے نبی نے پکڑا اور فرمایا، ابوبکر تلوار کو نیچے کرو، اپنی سواری کو پیچھے لاؤ، ابھی ہمیں اپنے سے فائدہ اٹھانے دو، ابھی ہمیں تیری بہت ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے غزوہ احد میں ان سے فرمایا تھا۔ تو حضرت علی کہنے لگے، ابوبکر آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو احد میں آپ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا، اتنی جلدی نہ کریں، ابھی ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ جو کہیں گے یہ سب آپ کے اشارے پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ ایک متبع سنت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے جیتے جی کہیں سنت نہ مٹے، کہیں دین میں کمی نہ آئے، کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، کہیں میرے نبی کے دین کا نقصان نہ ہو۔ ہمارے نبی کو اللہ کا دین اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا، اپنی اولاد سے زیادہ پیارا تھا۔ جب دین کا نقصان ہوگا تو نبی کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جنہیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت سے منور کیا ہے، وہ اس بات پہ ضرور غور کریں کہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی بے حیائی اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی بے دینی، مسلمانوں کا نماز تک کے فریضے کو چھوڑ دینا اور عورتوں کا بے پرد ہو جانا اور نوجوانوں کا ساری رات ننگی فلمیں دیکھنا اور لڑکیوں سے گپے لگانا، جب یہ ساری کارگزاریاں میرے آپ کے آقا کے پاس پہنچتی ہوں گی، میرے آپ کے آقا کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ علیہ السلام کا ارشاد ہے، میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، فرشتے میری امت کے اعمال مجھے آ کر دکھائیں گے۔ جب میں اپنی امت کے اچھے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، جب میں اپنی امت کے برے اعمال دیکھوں گا تو اپنی امت کے لیے اللہ سے معافیاں مانگوں گا۔ اس کا مطلب ہے امت کی برائیاں بھی پہنچتی ہیں، امت کی برائیاں بھی پہنچ رہی ہیں۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا ایک عاشق کے لیے، اس بات کو برداشت کرنا بس سے باہر ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کو تکلیف ہو،
اس کے محبوب پہ آنچ آئے، اس کے محبوب کو کسی بات سے دکھ ہو۔ ایک عاشق کے لیے اس بات کو برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کو کسی بات سے دکھ ہو۔ جب ساری دنیا کی بے دینی اور بے حیائی سے ہمارے نبی کا دل زخمی ہے تو ایک متبع سنت کا دل بھی زخمی ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک طالب علم کو ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین تھے، بہت غمگین تھے، بہت پرانی بات ہے، غمگین تھے، اور آپ فرما رہے تھے کاش میری امت کی بیٹیاں برقعے اوڑھ لیتی، کاش میری امت کی عورتیں برقعے اوڑھ لیتی۔ آپ کے سامنے قیدی لائے گئے تو ان میں کافرہ عورت تھی جس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کر، ردائے رسالت کو اتار کر، نور سے بھری ہوئی چادر کو اتار کر اس کافرہ عورت کے سر پہ ڈالا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو کافرہ ہے، احکام تو مسلمانوں کے لیے ہیں۔ فرمایا کسی کی تو بیٹی ہے۔ جو کافرہ کا ننگا سر برداشت نہ کر سکا، جب اس کی امت کی 99% بیٹیوں نے برقعے اتار لیے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہوگا تو وہ کتنے بے قرار ہوتے ہوں گے، کتنے پریشان ہوتے ہوں گے۔ ہمارا سالک اس پہ روئے، اس پہ تڑپے، اس پہ پریشان ہو، یا اللہ میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں ان کو جو داڑیاں منڈاتے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں ان کو، یا اللہ یہ جو اذان سن کے نہیں آتے میں کیسے سمجھاؤں ان کو، میں کیسے ان کے دل میں اتار دوں اسے کہ نماز کتنی ضروری ہے، یا اللہ یہ سود کھانے والوں کو میں کیسے سمجھاؤں۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اتباع سنت ہے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو اتباع سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد سنیے، آپ فرماتے ہیں من اصبح لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو صبح اس حال میں کرے کہ اس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کا غم نہ ہو تو وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے۔ فلیس منہم، اگر اس کو ان کا غم نہیں ہے، اس کو ان کی فکر نہیں ہے، اس کو ان کی ٹینشن نہیں ہے، اہتمام کہتے ہیں ٹینشن کو، فکر کو، پریشانی کو، فلیس منہم، پھر یہ ان میں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع، مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ایسا لالچی نہیں ہو سکتا مومن کہ خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور پاس میں اس کے بھوکا پڑوسی ہو۔ بتائیے کسی کا بھوکا ہونا بڑا نقصان ہے یا کسی کا بے نمازی ہونا بڑا نقصان ہے؟ بولیے، کسی کا بھوکا ہونا بڑا نقصان ہے یا کسی عورت کا بے پرد ہونا نقصان دہ ہے؟ کسی کا بھوکا ہونا نقصان دہ ہے یا کسی نوجوان کا ساری رات ننگی فلمیں دیکھنا بڑا نقصان ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے پیٹ بھر لیا اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تم مومن نہیں ہو۔ تو بتائیے جس نے تہجد کی 8 رکعت پڑھیں لیکن اس کے والد نے، اس کی والدہ نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے رشتہ داروں نے فرض بھی نہیں پڑھا اور اس نے کبھی کہنے کی جسارت بھی نہیں کی، کبھی کہنے کی زحمت بھی نہیں اٹھائی، کبھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے رو کر دعا تک بھی نہیں کی، تو بتائیے یہ مومن ہو سکتا ہے؟ مولانا الیاس صاحب کے درد کے واقعات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے۔
مولانا الیاس صاحب کا درد، کیسے روتے تھے، کیسے تڑپتے تھے، کیسے ساری رات ان کے آنسو گر رہے ہوتے تھے اور وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے تھے۔ ہمارے دوسرے بزرگ بھی ایسے ہی تھے، اس لیے کہ اس کے بغیر اتباع مکمل ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام، قطب العالم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ روزانہ آدھی رات کو اٹھتے، اپنے حجرے میں، جو مدرسے میں ان کا حجرہ تھا، اس میں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے ذکر کرتے تھے۔ سلسلہ چشتیہ کی ہوتی ہیں 13 تسبیحات، وہ کرتے تھے۔ 200 دفعہ لا الہ الا اللہ، 400 دفعہ الا اللہ، 600 دفعہ اللہ اللہ، 100 دفعہ اللہ۔ یہ 13 تسبیحات یہ چشتی سلسلے کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حجرے میں بیٹھ جاتے اور ذکر شروع کرتے تھے اور اپنی جیب سے رومال نکال کے باہر رکھتے تھے، ذکر کرتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ جب ذکر سے فارغ ہوتے تھے تو رومال ان کے آنسوؤں سے گیلا ہو چکا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں حجرے کے پاس بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کیسے میں نے دیکھنا چاہا کیسے ذکر کرتے ہیں، کیسے دعائیں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ذکر کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، روتے روتے ایک دفعہ انہوں نے شعر پڑھا اور اس شعر کو پڑھ کر تو اتنا پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ روتے ہی چلے گئے۔ وہ شعر یہ تھا: چه بوده که دوزخ زمن پر شده مگر دیگران را رهایی شده، چه بوده که دوزخ زمن پر شده مگر دیگران را رہائی شدے۔ یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ نے جہنم کو بھرنا ہے، یا اللہ آپ حسین احمد کو اتنا بڑا جسم دے دیں کہ آپ کی جہنم کو اکیلا حسین احمد بھر دے، حضور کے دوسرے امتیوں کو نجات دے دیں۔ بھرنا ہے نا تو مجھے ایسا کر دیں کہ میں ہی بھر دوں اسے اکیلا۔ چه بوده کہ دوزخ زمن پر شدے، کیا اچھا ہو کہ جہنم میرے ہی وجود سے بھر جائے مگر دیگراں را رہائی شدے، مگر میرے نبی کی دوسری امت کو تو نجات مل جائے۔ یہ اتباع سنت ہے۔ حضرت عمر تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو راستے میں ایک گرجا آیا، اس میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے جو سنا نا کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے تو وہ باہر نکل کے وہ بھی آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ میں بھی دیکھ لوں گا، زیارت کر لوں گا۔ جب حضرت عمر اس کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ سوکھ کے مجاہدے کر کر کے، بھوک برداشت کر کر کے، روزے رکھ رکھ کے، کھانے پینے سے پرہیز کر کر کے سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی، گال پچکے ہوئے۔ تو حضرت عمر نے جب اس کو دیکھا تو حضرت عمر رونے لگے۔ ساتھ والے خادم نے کہا حضرت یہ مسلمان نہیں ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میری عوام میں ایسے بھوکے لوگ بھی ہیں، ان تک روٹی کیوں نہیں پہنچ رہی؟ تو فرمانے لگے، انہوں نے کہا جی یہ مسلمان نہیں ہے جس کو دیکھ کے آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے یہ نصرانی ہے، لیکن اس کی حالت کو دیکھ کے مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، بہت سے لوگ بڑے اعمال اور بڑے مجاہدے کریں گے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو تھکا دیں گے، لیکن جائیں گے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو میں یہ دیکھ کے رو رہا ہوں کہ ہائے اس بیچارے نے کتنی بھوک اٹھائی ہے، لیکن پھر بھی دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کے جذبات ہیں، یہ ہمارے نبی کی فکر ہے۔
جب وحشی جس نے ہمارے نبی کو سب سے بڑا زخم دیا تھا، ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں جتنے صدمے اٹھائے ان میں سب سے گہرا زخم ہمارے نبی کے پیارے چچا کی شہادت تھی. یہ سب سے گہرا زخم تھا. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ رو رو کے گر گئے تھے. حضرت حمزہ کی شہادت پہ رو رو کے گر گئے تھے. یہ شہادت ہوئی ہے سن 3 ہجری میں، اور وحشی مسلمان ہوا ہے سن 8 ہجری میں. کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال. 5 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. 5 سال میں تو مائیں اپنے بچوں کو بھول جاتی ہیں. جب وحشی مکہ فتح ہوا اور وہ بھاگ گیا اور اللہ کے نبی نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم آؤ کلمہ پڑھو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، اور اس نے نخرے کیے. ہمارے نبی نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا. آخر وہ متاثر ہو کے آیا. جب وہ آیا تو ہمارے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی وہ اندر گھسا تو صحابہ دیکھ کے پہچان گئے، کہنے لگے وحشی مارو اسے. فوراً سب نے تلواریں نکال دیں. جب صحابہ اسے مارنے لگے، اس کی گردن کو اڑانے لگے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اسے کچھ نہ کہو، اسے چھوڑ دو. لَإِسْلَامُ رَجُلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ کافر. ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ عزیز ہے. یہ ہمارے نبی کے جذبات ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ ہمارے نبی کے دل کے جذبات کی اللہ نے قرآن میں ترجمانی کی ہے. میں بتاؤں تمہارے نبی کا اندر کیا ہے؟ تمہارے نبی کا اندر یہ ہے کہ تم پہ وہ اتنے شفیق ہیں کہ تمہاری کوئی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور تم سب کو وہ جنت میں لے جانے کے حریص ہیں. ایمان والوں پہ تو ان کی خاص نوازش ہے، لیکن جہنم سے سب کو بچانا چاہتے ہیں. یہ اللہ بتا رہے ہیں اپنے نبی کے دل کے جذبات کو. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری اور اس کو باقی رکھا اور قیامت تک کے انسانوں کو، مسلمانوں کو پہنچایا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے نبی کے دل کے حالات یہ تھے، تمہارے نبی کے جذبات یہ تھے، تمہارے نبی کی خواہش یہ تھی، تمہارے نبی کا جذبہ یہ تھا، ولولہ یہ تھا کہ دنیا کا کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے. تو اب جب نبی کا یہ جذبہ نہیں ہے تو اتباع سنت کہاں ہوا؟ بے نمازیوں کو نمازی بنانے، بے پردہ عورتوں کو پردہ دار بنانے، داڑھی منڈوں کو داڑھی والا بنانے، بے دینوں کو دیندار بنانے، اور بدکاروں کو اللہ والا بنانے کا اگر جذبہ نہیں ہے اور اس کی فکر نہیں ہے تو اتباع سنت کہاں رہا؟ اتباع سنت تو نہیں رہا. فکر نبی جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے. نبی والی فکر، نبی والی سوچ، نبی والا جذبہ، اس کے بغیر اتباع سنت نہیں ہوگی. امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ مکتوبات آپ پڑھیں گے نا، اتنا اس میں درد ہے کچھ نہ پوچھو.
مکتوبات میں لکھتے ہیں ہائے 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 حسرت، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے یہاں سے لیا ہے۔ ہائے حسرت، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خواہشات کا غلبہ ہو رہا ہے، شریعت سے بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کے جذبات تھے، تو ہمارے ہر سالک کے دل کا جذبہ بھی یہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ساتھیوں کو بیعت کر کے گوشہ نشین نہیں بنانا چاہتے، ہم انہیں اپنے نبی کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے نبی گوشہ نشین نہیں تھے، ہمارے نبی دائی تھے، ہمارے نبی مبلغ تھے، ہمارے نبی نمونہ تھے، ہمارے نبی اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے عاشق تھے، ہمارے نبی ہر آن اور گھڑی آخرت کی فکر میں رہنے والے تھے۔ ہمارے ہر سالک آخرت کے فکر میں گھلا جا رہا ہو، کیا ہوگا، کیا بنے گا۔ اذان سن کے مسجد میں جانے کے لیے بے قرار نہیں ہے تو اتباع سنت نہیں ہے۔ اذان سن کے بھی حشاش بشاش بیٹھا ہوا ہے، اتباع سنت نہیں ہے۔ اللہ کی ہیبت سے بھی خالی ہے، اللہ کی عظمت سے بھی خالی ہے۔ تو بھائیو، اتباع سنت، ہمارے مشائخ نے جو ہمیں تصوف دیا، اس تصوف کی معراج اتباع سنت ہے۔ اس تصوف کی معراج کیا ہے؟ جس میں پگڑی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، شلوار کے پانچوں کا اوپر اٹھ جانا بھی ہے، لمبا کرتا بھی ہے، نگاہوں کا جھکنا بھی ہے، زبان کا خاموش رہنا بھی ہے، غیبت سے، جھوٹ سے، اوروں کو اپنے سے کمتر جاننے سے، اپنے کو اوروں سے کمتر، اپنے کو اوروں سے کمتر سمجھنا، یہ سب باتیں اس میں داخل ہیں۔ یہ بھی داخل ہیں، یہ بھی داخل ہے کہ پھر رات کے آخری پہر میں ہم اڑ جایا کریں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ کوئی ناگوار بات سننے کو ملے، کوئی ناگوار رویہ ہو تو غصہ نہ کریں، بدتمیزی پہ نہ اتر آئیں، بد اخلاقی پہ نہ اتر آئیں، برداشت کریں، غصے کو پئیں، جو زیادتی کرے اسے معاف کریں، جو برائی کرے اس سے اچھائی کریں، اور جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑیں۔ ہر ایک کے لیے دل کو صاف رکھیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ساری دنیا دوزخ سے کیسے بچ جائے، ساری بے دینی کیسے ختم ہو جائے، میں سب کو اللہ سے کیسے ملاؤں، سارے اللہ والے کیسے ہو جائیں۔ بازار سے گزرتے ہوئے ہماری چیخیں نکل جائیں، ہائے ان بازاروں میں کبھی میرے آقا کے طریقے رائج تھے، آج یہ بازار آزاد ہو گئے، آج یہ دکاندار اذانیں سن کے ہلتے تک نہیں ہیں۔ آج ان دکانداروں نے اپنی دکانوں پر دل بہلانے کے لیے رنڈیوں کے گانے لگائے ہوئے ہیں، میوزک کی آوازیں لگائی ہوئی ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جذبات ہونے چاہیے۔ مٹے ہوئے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنا، ہر ایک کو نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرنا، یہ نبی کی نصرت ہے۔ یہ کس کی نصرت ہے؟ یہ اللہ کی نصرت ہے، یہ نبی کی نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا
کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے مددگار بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ جس کام میں انہوں نے اپنا سب کچھ لگایا تو وہ تو اپنا وقت گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے، اب اس کام کو تم سنبھالو نا پیچھے۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ بٹاؤ نا اس میں۔ اللہ کے نبی ساری دنیا کو دوزخ سے بچانا چاہتے تھے، تم اس میں ہاتھ بٹاؤ۔ نصرت ہاتھ بٹانے کو کہتے ہیں نا، مدد ہاتھ بٹانے کو کہتے ہیں نا۔ تو اپنے گھروں کو، اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ میری تو یہ خواہش ہوتی ہے، جب کوئی بیت ہوتا ہے تو خواہش ہوتی ہے اب اس کا سارا گھر بدل جائے، اب یہ ایسا نور لے کے جائے کہ سارا گھر روشن ہو جائے، اب اس کا سارا محلہ روشن ہو جائے، اب اس کا سارا علاقہ روشن ہو جائے۔ یہ ایسا ہو اسے دیکھ کے لوگ دین کی طرف آئیں۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ حرمین شریفین میں تھا تو میری وہاں ملاقات ہوئی حضرت قاری محمد طیب صاحب سے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے قاری طیب صاحب سے۔ فرماتے ہیں ان کے چہرے میں اتنا نور تھا، اتنا نور تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ آخر میں نے پوچھا حضرت آپ نے ایسا چہرہ کیسے بنایا ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں میں نے نہیں بنایا، میرا یہ چہرہ میرے شیخ نے بنایا ہے، یعنی حضرت تھانوی نے، یہ چہرہ میرے شیخ نے بنایا ہے۔ ہمارا ہر ساتھی ایسا نور لے کے جائے کہ دیکھنے والا کہے کہ ہاں بھائی یہی راستہ ٹھیک ہے، اسی میں سکون ہے۔ تو بھائی آپ سارے ایسے بنیں گے نا؟ یہ فقیر دعا کرے گا، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ جب کوشش کے ساتھ آپ کی فکر بھی ہوگی، آپ کی محنت بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی کی خدمت کی، آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا جی جنت میں آپ کے ساتھ۔ فرمایا اچھا تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری دعا کی مدد کرنا۔ تو یہ فقیر آپ سب کے لیے دعا کرے گا، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے نیت کرنی ہے، آپ نے عزم کرنا ہے کہ اب سنت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا، اپنے نبی کی محبت میں جینا ہے، اپنے نبی کی محبت میں مرنا ہے۔ اور اپنے علاقے کو تبدیل ایسی محنت کریں آپ کے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، لیکن سختی سے نہیں، اسی ترتیب پہ جس ترتیب پہ حضور نے کیا۔ پیار، محبت، شفقت، برداشت۔ نہیں مان رہے کوئی بات نہیں، پھر کریں گے، پھر نہیں مان رہے پھر کریں گے۔ محبت میں کمی نہ کریں۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی آپ کی بات نہیں لے رہا، آپ کی بات مان نہیں رہا، آپ روز نماز کی ترغیب دیتے ہیں وہ پڑھ ہی نہیں رہا، تو یہ نہیں کہ آپ اسے موڈ آف کر لیں، آپ اس سے اپنا موڈ تبدیل کر لیں، آپ اس سے بات چیت بند کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنے تعلقات میں کمی لے آئیں۔ ایسے نہ کریں، کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے گا اور یہ سارا ماحول اللہ تبدیل کرے گا انشاءاللہ۔ سارے عالم کو بدلنے کی ہم نیت کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتباع سنت نصیب فرمائے اور اپنی زندگی کا ہر کام اپنے نبی کی سنت کے مطابق کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔